السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کو جواب دینا بھارت کے لیے پیغام تھا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کے جواب کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایران کارروائی پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں۔ شیر باہر نہیں نکل رہا، چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے، ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب، بھارتی دہشت گرد اور سہولت کار گرفتار۔ سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں رات گئے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی، موسم مزید سرد، کراچی میں سردی کی لہر برقرار، پارہ مزید گر گیا، محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دینا دراصل بھارت کے لیے پیغام تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دینا دراصل بھارت کے لیے پیغام تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ پاکستان کو آئندہ چند سالوں تک IMF کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے پاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بھارت کے ساتھ واحد تنازع کشمیر کا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمیوں میں آزادانہ طور پر مصروف ہیں۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کو جواب دینے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم پر کوئی حملے کرے اور خاموش بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر آپشن استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہریت کا جواب دینا ضروری اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، جس کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایران کارروائی پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایران کا حملہ غلط تھا، اگر اسے درست سمجھتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع نہیں، ایران نے تسلیم کیا، مارے گئے افراد غیر ملکی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر ملکی لوگ ایران میں کیا کر رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ BLA کا معاملہ ایران کے سامنے اٹھاتے رہیں گے۔ ایران کی طرف سے ان معاملات پر کچھ نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان ایران سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے اور امید ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ عالمی میڈیا اور ادارے بھی اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ میں موجود اور اپنے نظریے و منشور کے مطابق انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ بانی چیئرمین PTI عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین PTI عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ کمرہ عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ PTI کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ بائی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی تھی۔ ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، پھر بھی PTI کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ ہماری کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو پولیس چھاپے مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتوار کو
چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی کا الزام ہم پر لگایا گیا، لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا۔ جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا۔ 2018 میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے روکا تھا۔ ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے تو ان سے مانگے جن سے مل کر 16 ماہ حکومت کی۔ یہ آج ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہے۔ قبل ازیں 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس کی سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، یہ سارا ڈرامہ 8 فروری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے تو 8 فروری کے بعد کر لیں۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ کی گئی۔ میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، جبکہ 4 سال پرانا کیس روز رکھا جاتا ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا، ابھی ہمارے گواہان پیش ہوئے ہیں، ان پر جرح ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو 300 کروڑ کا چھکا مارا وہ گراؤنڈ سے باہر گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ گجرات میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ خود دن رات پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی الیکشن مہم میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں، اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان ہر جگہ پر کنونشنز اور جلسے کیے ہیں، دور کیے ہیں، مگر ہمارے مخالفین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ انہوں نے شرکا سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں، کیا آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوفزدہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے شکار کا بندوبست کرے۔ جب سب تیار ہوں تو پھر بادشاہ باہر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک جماعت کا منشور ہی نہیں ہے جو اپنے امیدوار کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ منشور پر کام چل رہا ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اگر انہیں خدا نخواستہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار موقع ملا تو وہ کریں گی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈے سے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب، پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارتی دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب، پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارتی دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے اندر حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ شاہد لطیف کو انڈین ایجنٹس کی مدد سے قتل کیا گیا۔ عمیر نے 5 ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی۔ عمیر کا اعترافی بیان موجود ہے۔ 12 اکتوبر کو محمد عمیر ملک سے بھاگ رہا تھا، جس کو گرفتار کیا گیا۔ یوگیش کمار سے بینک ٹرانزیکشن کے شواہد بھی موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ راولہ کوٹ میں شہری محمد ریاض کو مسجد میں قتل کیا گیا۔ محمد عبداللہ علی نے محمد ریاض کو ستمبر میں قتل کیا۔ محمد عبداللہ علی نے گرفتاری کے بعد سہولت کاروں کو پہچان لیا۔ ہمارے پاس ہندوستانی ایجنٹس کے شواہد موجود ہیں۔ سائرس سجاد قاضی نے کہا کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی شہریوں اور ملک میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صرف ہم نہیں بلکہ کینیڈا حکام نے بھی یہی کہا۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار۔ اس وقت شہر میں موسم سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے، جبکہ اسلام آباد میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار۔ اس وقت شہر میں موسم سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے، جبکہ اسلام آباد میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اس کے علاوہ بالائی اضلاع اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں پارہ 6 ڈگری تک نیچے گر گیا۔ اسلام آباد، پنجاب،
خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دھند سے متاثرہ علاقوں میں دن کے درجہ حرارت مسلسل کم رہنے کے باعث شدید سردی متوقع ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جیکب آباد، حیدرآباد، مہجوڑاڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی، خیرپور اور کشمور میں دھند کا امکان ہے، جس کے باعث صوبے کے بیشتر اضلاع میں دن کے درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں، خاص طور پر دمہ اور سانس کی بیماری میں مبتلا افراد کو سرد موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، گرم کپڑوں اور گرم غذائیں کھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ میں دھند رہے گی۔ شدید دھند کے باعث ان مذکورہ علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔